لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سجدہ واجب ہو گیا سب پر. وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عزوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عزوا عليها بالنواجذ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اور بھائیو دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی جب آپ غار حرا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس کی اطاعت میں مشغول تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اقرأ پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کیسے پڑھوں. فرمایا اقرأ پڑھیے. فرمایا ما انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں کیسے پڑھوں. پھر فرمایا اقرأ پڑھیے اور ہر مرتبہ دبایا اور تیزی کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی زور سے دبایا ایسا لگا کہ میری جان نکل جائے گی. فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے
سب کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑے کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ فرمایا اقرا، پڑھیے، تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، سب سے پہلے علم ضروری ہے۔ علم کے بغیر نہ ایمان ہے نہ عمل ہے، علم کے بغیر نہ کلمہ ہے اور نہ فعل ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ کلام سے بھی پہلے ہے اور فعل سے بھی پہلے ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں فاعلم، جان لو، علم حاصل کر لو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی اس کے سوا حاجت روا نہیں۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں پر استغفار کیجیے۔ امام بخاری فرماتے ہیں فاعلم، علم ہے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ یہ کلمہ ہے، بات ہے، کلام ہے، اور واستغفر لذنبک، یہ عمل ہے، کہ عمل سے بھی پہلے اور بات سے بھی پہلے وہ علم ہے۔ اس لیے قرآن کی ابتدا، وحی کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے پڑھنے سے فرمایا پڑھیے، اقرا، پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، اپنے رب کا نام لے کر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کو کہا اور اپنا تعارف کرایا، اپنی پہچان کرائی کہ میں رب ہوں۔ اور رب کون ہے؟ الذی خلق، جس نے سب کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا، دریا پہاڑ ہواؤں کو پیدا کیا۔ ایک ہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے کو بیان کیا، خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ مختلف قسم کے حالات آئے اس کے اوپر، مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام کو، پھر مٹی کی چیزوں سے بنی ہوئی غذا انسان نے کھائی، اس سے خون بنا، اور پھر خون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قطرہ منی کا بنایا، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ 4 مہینے کے اندر اس میں پھر روح ڈالی گئی، فرشتہ آیا اور اس نے روح ڈال دی۔ پھر 9 مہینے یہ ماں کے پیٹ میں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات 3، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ چاندنے میں سب چیزیں بنتی ہیں، اندھیرے میں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی پر شکل بنا دی، صورت بنا دی۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو تمہاری ماں کے رحموں میں کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اپنی قدرت سے ان کو بنا دیتا ہے۔ پانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت گری کی، صورت بنائی۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹوں میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ فی ظلمات 3 اندھیروں میں۔ اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کا بیڑا غرق ہو، ما اکفرہ، کیسا یہ ناشکرا ہے، بھول جاتا ہے اپنی حقیقت کو۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا؟ من نطفہ، ایک ناپاک قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ، پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسان فرمائے۔ ثم السبیل یسرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آسان نہ فرماتے تو کیسے یہ نکلتا دنیا میں آتا؟ ثم السبیل یسرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ آسان کیا اور ماں کے پیٹ سے اس کو دنیا کے پیٹ کے اندر پہنچا دیا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے نکالا ہے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے۔ کس حال میں نکالا؟ اس حال میں نکالا لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، قطرے کو نہیں جانتے تھے، سمندر کو نہیں جانتے تھے، ذرے کو نہیں جانتے تھے، پہاڑ کو نہیں جانتے تھے، کسی چھوٹی بڑی چیز کا تمہیں کچھ علم نہ تھا۔ وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں کان عطا فرمائے، والافئدہ، دل عطا فرمائے، والابصار، آنکھیں عطا فرمائی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دیے اور زبان 1 دی۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا، ایک زبان نہیں دی؟ وشفتین، 2 ہونٹ نہیں عطا فرمائے؟ کان 2 دیے کہ کانوں کو زیادہ استعمال کرو، زبان کو کم استعمال کرو، بولو کم اور سنو
زیادہ. تو سب سے پہلے انسان سنتا ہے، بولنا تو بہت دن کے بعد، 2 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد بولنا شروع کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، کان دیے تمہیں تاکہ ان کانوں کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی سن سکو، اللہ کی کبریائی سن سکو. دائیں کان میں آتے ہی اذان دلوا دی گئی اور بائیں کان کے اندر تکبیر کہلوا دی گئی کہ بس اب نماز کا وقت ہے. باقی اذان بھی ہو چکی اور تکبیر بھی ہو چکی. اب اتنی جلدی نماز ہوگی، نہ اس کے اندر قرات ہوگی اور نہ اس کے اندر رکوع ہوگا اور نہ اس کے اندر سجدہ ہوگا. 4 تکبیریں کہہ کر تمہیں 4 کندھوں کو اٹھا کر قبرستان کے اندر پہنچا دیا جائے گا. مختصر سا وقت ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، کہ تمہیں کان عطا فرمائے کہ ان کانوں سے اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی سنو. وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں عطا فرمائی کہ آنکھوں سے دیکھو اللہ نے کتنا بڑا آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی زمین بنائی. آسمان زمین کو دیکھ کر اس کے اندر غور و فکر کرو. والافئدہ، دل عطا فرمائے کہ کانوں کے راستے، آنکھوں کے راستے تم دل کے اندر اللہ کی عظمت داخل کر لو، اللہ کی محبت داخل کر لو، اللہ کا یقین داخل کر لو. دل اگر تمہارا بن گیا، سنور گیا، سدھر گیا تو پھر تمہاری آنکھیں بھی سدھر جائیں گی، تمہارے کان بھی سدھر جائیں گے، تمہارا دماغ بھی سدھر جائے گا، تمہارے ہاتھ پاؤں بھی سدھر جائیں گے. پورا جسم تمہارا اطاعت پر، فرما برداری پر، تابع داری پر آ جائے گا جب تمہارا دل درست ہو جائے گا. کہ دل تمہارا بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے. اس کے کہنے پر ہی آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کے کہنے پر ہی زبان بولتی ہے، اس کے کہنے پر ہی ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کے کہنے پر ہی پاؤں چلتے ہیں، اس کے کہنے پر ہی دماغ سوچتا ہے. تو اس لیے اپنے دل کو تمہیں مضبوط کرنا ہے کانوں کے راستے، آنکھوں کے راستے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، افلم ينظروا الى السماء، دیکھتے نہیں اپنے اوپر آسمان کو ہم نے کیف بنیناها، کیسے بنایا. وزیناها، اس کو مزین کر دیا، چمکدار کر دیا، روشن کر دیا سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے. وما لها من فروج، اور آسمانوں میں کوئی سوراخ نہیں ہے. بے جوڑ اللہ تعالیٰ نے نیلی چھت آسمان سارے عالم کے اوپر محیط کر دیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کر دیا بغیر عمد، بغیر ستونوں کے. ترونها، تم دیکھ رہے ہو گنگوں میں ہے کئی ستون، سہارنپور میں ہے، دلی میں ہے، بمبئی میں ہے، افریقہ میں ہے، امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، کہیں ہے نظر آ رہے تمہیں؟ کہیں نہیں ہے. علماء نے فرمایا، اور بعض علماء نے فرمایا ستون ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے. ستون ہے، اللہ تعالیٰ نے ستون بنائے آسمانوں کے لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے. ایک تفسیر بعض علماء نے یہ بھی کی، ورنہ تو مشہور یہی ہے کہ بغیر ستون کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اپنے قدرت سے بلند فرما دیا. اور والسماء بنیناها بأید، اللہ فرماتا ہم نے اپنی قدرت سے آسمان کو بنایا. وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماہدون، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا. کیسے ہم بہترین بچھانے والے ہیں، پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھا دیا. اب پانی کے اوپر زمین ہلنے لگی. اللہ کہتے ہیں وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ ہم نے پھر بوجھ ڈال دیا پہاڑوں کی شکل میں زمین کے اوپر، کہیں وہ تمہیں لے کر ہلنے نہ لگے. اور وَجَعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر زمین میں نہریں جاری فرما دی. سبلا، اور راستے بنا دیے تاکہ تم ان کے اندر چلو پھرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو. تو آنکھ اس لیے بنائی کہ آسمان کے پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرو. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، کلمے والوں کی شان ہے کہ وہ آسمان زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا. زمین پر نگاہ ہوتی ہے، آسمان پر اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ زمین، وہ آسمان آپ نے بغیر نمونے کے بنایا. بدیع السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں کو، زمینوں کو بغیر نمونے کے بنایا. لوگ چیزوں کو دیکھ کر چیزیں بناتے ہیں، گاڑی کو دیکھ کر گاڑی بنا رہے، موبائل کو دیکھ کر موبائل بنا رہے، سڑکوں کو دیکھ کر سڑکیں بنا رہے، پل کو دیکھ کر پل بنا رہے، اور پنکھوں کو دیکھ کر پنکھے بنا رہے. چیزوں کو دیکھ کر چیزیں بناتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر چیزوں کے اپنی قدرت سے، بغیر آسمان کے آسمان کو بنا دیا، بغیر زمین کے زمین کو بنا دیا، بغیر پانی کے پانی کو بنا دیا، بغیر ہوا کے ہوا کو بنا دیا، بغیر آگ کے بغیر آگ کی آگ کو بنا دیا، بغیر مٹی کی مٹی کو بنا دیا. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد، ان کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے. ولم تکن له صاحبہ، ان کے تو بیوی بھی نہیں. وخلق كل شيء، ہر چیز کو انہوں نے پیدا کیا. وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو،
یہی ہے تمہارے رب، تمہارے پالنہار، لا الہ الا ہو، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، فاعبدوہ، ان کی عبادت میں لگ جاؤ، ان کی اطاعت میں لگ جاؤ، وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کے کارساز ہیں۔ خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خون سے بنایا، پانی سے بنایا، مٹی سے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بنانے کو سب سے پہلے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا اقرا، پڑھو، وربک الاکرم، آپ کا رب بڑے کرم والا ہے، بڑے انعام والا ہے، بڑے احسان والا ہے، بغیر مانگے تمہیں آسمان جس نے دیا ہے، بغیر مانگے جس نے تمہیں زمین دی ہے، بغیر مانگے جس نے تمہیں چاند سورج ستارے دیے ہیں، دریا پہاڑ ہوائیں دیے ہیں، بغیر مانگے تمہیں ماں باپ دیے ہیں، بغیر مانگے تمہیں ایمان دیا ہے، بغیر مانگے تمہیں اسلام دیا ہے، بغیر مانگے قرآن دیا ہے، خود فرما رہے ہیں وآتاکم من کل ما سألتموہ، ہر چیز تمہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے تو فرمایا، جس چیز کا تم سوال کر سکتے تھے، جس چیز کی تمہیں حاجت ہو سکتی تھی، ضرورت پڑ سکتی تھی، وہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں بغیر مانگے ہی عطا فرما دی۔ کریم اسی کہتے ہیں، اکرم اسی کہتے ہیں کہ جو بغیر مانگے عطا کرے، بغیر سوال کے دے، تو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں دے دیا۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا رب کریم سے؟ وہ رب تو تجھے سب کچھ بغیر مانگے دے رہا ہے، اور تو اس کے کہنے سے ایمان نہیں لا رہا ہے، تو اس کے کہنے سے اس کے رسول کو نہیں مان رہا ہے، تو اس کے کہنے سے اس کے قرآن کو نہیں مان رہا ہے، تو اس کے کہنے سے اس کی جنت کو نہیں مان رہا ہے، تو اس کے کہنے سے اس کی جہنم کو نہیں مان رہا ہے، تو اس کے کہنے سے اس کے ثواب کو، اس کے عذاب کو نہیں مان رہا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے تجھے کس نے غفلت میں ڈالا، کس نے دھوکے کے اندر تجھے مبتلا کر دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 آیتیں سورہ علق کی عطا فرمائی۔ فرمایا الذی علم بالقلم، کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ قلم سے لکھا ہوا ہے نورانی قاعدہ، قلم سے لکھا ہوا ہے اردو کا قاعدہ، قلم سے لکھا ہوا ہے ہندی کا قاعدہ، قلم سے لکھا ہوا ہے انگریزی کا قاعدہ، قلم سے لکھا ہوا ہے پنجابی کا قاعدہ، جتنے بھی دنیا میں زبانیں ہیں سب کے قاعدے قلم سے لکھے ہوئے ہیں۔ اب چھوٹے بچے کے سامنے وہ رکھا جاتا ہے الف با تا، تو وہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، قلم سے لکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، تورات کو اسی طرح لوگوں نے پڑھا، زبور کو اسی طرح لوگوں نے پڑھا، انجیل کو اسی طرح لوگوں نے پڑھا، اور اسی طرح دنیا کے اندر تعلیم ہو رہی ہے۔ الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے تعلیم دی، بلکہ علماء نے لکھا پہلی مخلوق ہی قلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، اور قلم کو بنا کر فرمایا اکتب، لکھ۔ اس نے کہا ما اکتب، کیا لکھوں؟ فرمایا ساری مخلوق کی تقدیر لکھ دو۔ فلاں جمعے کو فلاں آدمی کا بیان ہوگا مرکز میں، پٹھانوں والی مسجد میں، اور فلاں آدمی کی تشکیل ہوگی، اور فلاں آدمی 5 مہینے میں جائے گا، فلاں 4 مہینے میں جائے گا، فلاں چلے میں جائے گا، فلاں سیر و میں جائے گا، فلاں گشت کرے گا، فلاں ملاقاتیں کرے گا، فلاں جہنم میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، سب کچھ لکھ دے مخلوق کی ساری تقدیر۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تمہارا یہ ہاتھ گال کے نیچے رکھنا یہ بھی لکھا ہوا ہے، جیسے ان میں رکھا ہوا ہے، کسی نے گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں جی، کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، کون کیسے ٹوپی اوڑھے گا، کون کیسے کپڑے پہنے گا، کون مغرب کی نماز یہاں پڑھے گا، کون مغرب کے بعد آئے گا، کون عشاء سے پہلے آئے گا، کون کھانے کے ٹائم آئے گا، کون جانے کے ٹائم آئے گا، سب کچھ لکھا ہوا ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھوا دی۔ روایت میں ہے قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ نے آسمانوں زمینوں کے بنانے سے 50,000 برس پہلے ساری مخلوق کی تقدیر لکھ دی۔ ساری مخلوق کی تقدیر اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دی ہے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ بیان کرتے رہو ہم تو سوچتے رہیں گے، بیان کرتے رہو ہم تو گھڑی میں دیکھتے رہیں گے، بیان کرتے رہو ہم تو سوچتے رہیں گے جو سوچ رہے ہیں، نہیں، وہاں تو ایک دم سوال ہوتا تھا، ایک دم پوچھتے تھے۔ اللہ کے نبی لکھا جا چکا، جنتی بھی لکھا جا چکا، جہنمی، فبم العمل، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب جنت میں جانا ہے ہی تو پھر کیا ضرورت ہے عمل کی؟ جب جنت میں جانا ہے ہی تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ جب جہنم میں جانا ہے تو پھر کفر سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فبم العمل، پھر عمل کیوں ہے؟ ایمان کیوں لائیں؟ کفر کیوں چھوڑے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاں کے لیے لکھا ہوا ہے اس کے لیے وہی کا عمل آسان ہوتا ہے۔ جو جہنمی ہے وہ جہنم کے راستے بھی چلتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، جہالت میں، غفلت میں، بدبینی میں،
بددینی میں، بے دینی میں، منمانی میں، منچاہی میں، جی چاہی میں وہ لگا رہتا ہے. اور جو جنتی لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ایمان لاتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ حدیث پڑھتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، وہ تعلیم کرتا ہے، وہ سنت شریعت پر چلتا ہے، وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے. یہ ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آ گیا کہ ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا رہے گا اور آخر میں ایک برا عمل کیا اور جہنم میں چلا گیا. اور ایک آدمی زندگی بھر کفر پہ رہا اور آخر میں ایک اچھا عمل کیا اور جنت میں چلا گیا. جب لکھا ہوا ہے تو پھر اتنا سارا مجاہدہ کہاں گیا؟ وہ ساری نمازیں، ساری عبادتیں، آخر میں ایک عمل کیا جہنم میں چلا گیا، آخر میں ایک عمل کیا جنت میں چلا گیا. تو علماء نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوتا. ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی ہوتا ہے بدبخت، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوئی ایک بدبخت ایسا ہوتا ہے کہ جو زندگی بھر ایمان پر رہا، عمل پر رہا، سنت پر رہا، شریعت پر رہا، اور مرتے ٹائم اس نے کفر کر دیا اور جہنم میں چلا. ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا. ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی کفر پہ رہا، شرک پہ رہا، جہالت پہ رہا، غفلت پہ رہا، ساری زندگی اسلام کے، ایمان کے، آخرت کے خلاف رہا، اور مرتے ٹائم اس نے کوئی عمل کیا اور جنت میں چلے گیا. ایک لالا کو دیکھا ایک بزرگ نے جنت میں گھوم رہا ہے. نے کہا تو جنت میں گھوم رہا ہے ظالم، کیسے پہنچ گیا جنت میں تو؟ نے کہا جنت میں اس لیے پہنچ گیا میں، وہاں ایک روز رمضان چل رہا تھا، میرے بیٹا کھانا کھا رہا دن میں، سب کے سامنے بیٹھا ہوا دکان پہ. میں نے کہا بھائی مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے اور تو یہاں کھانا کھا رہا ہے سب کے سامنے، چل اندر جا کے کھا. تو میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کے روزے کا احترام کر، مسلمانوں کے رمضان کا احترام کر. تو اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادب پسند آئی اور انہوں نے مجھے مرتے وقت ایمان کی دولت مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمہ عطا فرما دیا، اس لیے میں یہاں جنت کے اندر داخل ہو گیا. میں ایمان کا کلمہ پڑھ کر آیا ہوں، یہاں لالا بن کے نہیں آیا، مسلمان بن کے آیا ہوں. میں نے کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے رمضان کا روزے کا احترام کر اپنے بیٹے کو، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے بخش دیا. تو ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں کہ سارے بخشے جائیں گے، یہ سارے بخشے نہیں جائیں گے. اتنے ظلم کر رہے ہیں، کوئی ایک آدھ ہے جو بخشا جائے گا، کچھ پتہ نہیں کون ہوگا وہ کون نہیں. تو یہ سب کے ساتھ نہیں ہوگا. سب کے ساتھ تو وہ ہوگا جو انہوں نے رات میں کیا ہے، جو انہوں نے دن میں کیا ہے، جو انہوں نے صبح میں کیا ہے، جو انہوں نے شام میں کیا ہے، جو مسلسل روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، عبادت میں، دعوت میں، سنت شریعت میں لگے رہے، تو اللہ ان کو ظلم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جنت میں داخل کر کے رہے گا. وہ قبر اور حشر کے عذاب سے بچ کر رہیں گے. اور جو ساری زندگی کفر پر رہے، شرک پر رہے، تو ایسوں کا حال بھی برائی ہونے والا ہے، وہ بھی جہنمی کے اندر ہی جائیں گے. ایسا نہیں کہ سب کو ان کو مرتے وقت کلمہ پڑھا کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا. وہ کسی کے ساتھ ہو، کوئی ایک ہوگا، لیکن اکثر کا معاملہ وہی ہوگا. جیسی زندگی گزاری ہوگی ویسی ہی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی ویسے ہی حشر ہوگا. تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون. روایت کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ زندگی تمہاری جیسی گزری ہوگی ایسی تمہاری موت ہوگی، جیسی تمہاری موت ہوگی ایسا ہی تمہارا اللہ تعالیٰ کے یہاں حشر ہوگا. تو قلم سے اللہ تعالیٰ نے سب کی مخلوق کی تقدیر لکھ دی، لیکن پھر بھی آدمی کو ہر روز ڈرتے رہنا چاہیے، خوف کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. اس لیے ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کرنے والوں کو، مسجد وار جماعتوں کو، قرآنوں کو، کہ بھائی کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو. اللہ کے کام میں لگے رہو، عبادت میں لگے رہو، دعوت میں لگے رہو، سنت اور شریعت میں لگے رہو، اور لوگوں کو لگاتے رہو. کرتے رہو اور ڈرتے رہو. معلوم نہیں کہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. ایک خوف ہمیں ستا رہا ہو، اور آخر میں ہر عمل کے ہم کہہ رہے ہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ میری نماز ایسی نہیں جو قبول ہو سکے تیری بارگاہ میں، میرا ذکر ایسا نہیں، میری تلاوت ایسی نہیں، میری عبادت ایسی نہیں، میرا گشت ایسا نہیں، میری ملاقاتیں ایسی نہیں، میرا چلا چارما ایسے نہیں ہے، میرا تیرے سامنے رونا اور گڑگڑانا ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو سکے. بس اے اللہ تو اپنا فضل فرما کر، کرم فرما کر، بتکلف اس کو آپ اپنے کرم سے، رحم سے قبول فرما لیجئے. تو کرتے رہو اور ڈرتے رہو. قرآن میں اللہ نے فرما دیا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈریں گے، لہم مغفرۃ، انہی کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، انہی کے لیے بڑا اجر ہے، انہی کے لیے بڑا ثواب ہے جو کرتے بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں. اللہ فرما رہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار.
یہ ہیں مسلمان ایمان والے کلمے والے مرد. لا تلہیہم تجارت، ان کو ان کی تجارت، ان کو ان کا خریدنا بیچنا، ان کو ان کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. لا تلہیہم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے دین سے، اسلام سے، عبادت سے، دعوت سے انہیں کوئی کمانا، کوئی خریدنا، کوئی دکانوں میں، کھیتوں میں، بازاروں میں جانا ان کو اللہ کی یاد سے روکتا نہیں. وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، صلاۃ الشکر پڑھتے ہیں، صلاۃ العید، صلاۃ الجنازہ پڑھتے ہیں. کوئی نماز ایسی نہیں جس کو چھوڑتے ہو، ہر نماز کا حق ادا کرتے ہیں. اقام الصلاۃ. اور وہ ایتاء الزکاۃ، مال اللہ نے دے دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، پورے صدقات، پورے خیرات ادا کرتے ہیں اور پھر بے خوف ہو کر سو جاتے ہیں. نہیں، اللہ کہتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی اس دن کا ڈر، خوف ان کو ستاتا رہتا ہے. ایک خوف ان کے اوپر طاری رہتا ہے. معلوم نہیں ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں کیسا جا رہا ہے اور اللہ ہم سے راضی بھی ہیں کہ نہیں. ایک ڈر، ایک خوف ان کو ستاتا رہتا ہے. تو ڈرتے بھی رہو، کرتے بھی رہو اور مانگتے بھی رہو. مانگتے بھی رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ اے اللہ تو ہمیں عبادت کے لیے قبول کر، اے اللہ تو ہمیں دعوت کے لیے قبول فرما، اے اللہ تو ہمیں سنت کے لیے قبول فرما، شریعت کے لیے قبول فرما. اے اللہ تو ہمیں صوبے کے لیے، ملک کے لیے، عالم کے لیے، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے ہمیں آپ قبول فرما لیجئے. ہمیں بھی ہدایت دے دیجیے، ہمارے گھر والوں کو بھی ہدایت دے دیجیے. یعنی دعا بھی کثرت کے ساتھ ہو رہی ہو. یہ نہیں کہ بھئی اب تو ہم سب کچھ ہو گئے، اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں. نہیں، اجتماعی دعوت بھی دینی ہے اور اجتماعی دعا بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انفرادی دعوت اور انفرادی دعا بھی دن بدن، روز بروز ہماری بڑھتی جا رہی ہو. کہ چلتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو اور مانگتے رہو اور مانتے رہو اور مانتے رہو. مشورے میں جو بات طے ہوگی اس کو مان لو. امیر صاحب نے جو حکم دے دیا اس کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دو. یہ نہیں کہ منمانی کر رہے، منچاہی کر رہے. جب جی میں آیا تو عبادت کر لی، جب جی میں آیا دعوت دے دی، جب جی میں آیا تقاضا پورا کر لیا، اور جب جی میں آیا تو عمل کر لیا، اور جب جی میں آیا کہ یہ تو ہمارا چھوٹا ہے، اس کی کیا بات مانی، امیر کی کیا بات ماننا، اب تو ہم ہی امیر عمر آنا ہے، اب تو ہم سب کو جاننے والے سمجھدار ہو گئے. کہ نہیں، امیر کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو. مانتے بھی رہنا ہے اور مانگتے بھی رہنا ہے اور ڈرتے بھی رہنا ہے اور کرتے بھی رہنا ہے. کہ ہمیشہ مسلسل اپنے آپ کو محتاج بنا کر دعوت میں، عبادت میں لگائے رکھو. سنت اور شریعت کا اپنے آپ کو پابند بناؤ. ایک خوف طاری ہو. اللہ فرما رہے ہیں اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے تعلیم دی. لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کے اپنی قدرت سے بغیر قلم کے تعلیم دی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی استاد نہیں. ساری دنیا کو اللہ نے قلم سے تعلیم دی. لیکن جب اللہ نے چاہا تو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر قلم کے علم عطا فرما دیا، بغیر قلم کے تعلیم عطا فرما دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو تورات میں جو کچھ تھا، زبور میں جو کچھ تھا، انجیل میں جو کچھ تھا، تمام آسمانی کتابوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. بغیر قلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تعلیم عطا فرمائی. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ سکھلایا جو وہ جانتا نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم سے ابتدا کی، شروعات کی. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 آیتیں غار حرا کے اندر نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر سب سے پہلے اپنے گھر میں پہنچے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. ایک گھبراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی. تو وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا اور ہمت بڑھائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، آپ کی نصرت کریں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، اس لیے کہ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہو،
وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو اور مزدوروں کی مدد کرتے ہو اور غریبوں کو کما کما کر کھلاتے ہو. آپ کے تو عالی عمدہ اخلاق ہیں. ایسے عالی عمدہ اخلاق والا وہ ناکام و نامراد نہیں ہوگا. اس لیے آپ گھبرائیے نہیں. تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر کام کرنے والے کے اوزار ہوتے ہیں. کھیت میں جو کام کرتے ہیں ان کے اپنے اوزار ہیں، آولا ہے، کھرپا ہے، اور بال جو کاٹتے ہیں ان کے الگ اوزار ہیں، استرا ہے، قینچی ہے، کنگا ہے. کھانے جو پکاتے ہیں ان کے الگ اوزار ہیں، یہ چھوٹا چمچہ ہے، یہ بڑا چمچہ ہے، یہ پلا ہے، یہ وہ ہے. ہر مستری پنکھا صحیح کر رہا ہے، اس کے الگ اوزار ہیں. ہر کام کرنے والے کے اپنے اوزار ہوتے ہیں. فرماتے تھے داعی کے، مبلغ کے، راہ خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت کرنے والے کے جو اوزار ہیں وہ اس کے اخلاق ہیں. وہ اس کے اخلاق ہیں کہ جتنے عالی اخلاق ہوں گے داعی کے، مبلغ کے، کام کرنے والے کے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کریں گے. لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی بات کو ڈالیں گے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ حکمت کے ساتھ دعوت دو، والموعظۃ الحسنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فرماتے تھے کہ اخلاق کتنے ضروری ہیں داعی کے لیے، مبلغ کے لیے، راہ خدا کے نقل و حرکت چلت پھرت کام کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق نبوت سے بھی پہلے تو فرمایا. نبوت بعد میں ملی اور اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عطا فرما دیا. کیونکہ ابھی وہی آ رہی ہے غار ہیرا کے اندر، اقرا بسم ربک الذی خلق. ان کو لے کر اللہ کے نبی گھر میں آ رہے ہیں. حضرت خدیجہ آپ کے اخلاق کو گنا رہی ہیں کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اور آپ کے اندر تو یہ صفات ہیں. ایسی صفات والا، ایسے اخلاق والا وہ بے یار و مددگار نہیں رہے گا. آپ کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، نصرت فرمائیں گے، آپ کی شان بلند ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری نفع کے لیے اللہ نے بنائی ہے. متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور سب سے بہترین نفع کی چیز اس دنیا کے اندر سب سے بہتر المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے. نیک عورت ہے. کون ہے نیک عورت؟ تعین الرجل علی دینہ، جو آدمی کی اس کے دین پر مدد کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان سے بھی مدد کی اور مال سے بھی مدد کی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو عائلاً غریب پایا، فاغنا، تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے نکاح میں دے دیا. ان کے پاس خوب مال تھا، خوب دولت تھی. اس مال کے ذریعے سے وہ ملک شام میں تجارت کراتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نکاح میں آئی تو ان کا سارا مال آپ کا ہو گیا. فاغنا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کر دیا. تو مال سے بھی انہوں نے مدد کی اور جان سے بھی مدد کی. لے کر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے تسلی دے دی، حوصلہ بڑھا دی، ہمت بڑھا دی. پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی جو قرآن کتابوں کے عالم تھے. ان کو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارگزاری آپ نے سنوائی. تو اس نے فوراً سنتے ہی کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا. یہ تو وہی کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وہی حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی. ہو نہ ہو تم نبی ہو، تم رسول ہوگے، پیغمبر ہوگے، اور تمہاری قوم تمہیں تمہارے علاقے سے، تمہارے شہر سے نکالے گی. کاش کہ میں اس وقت ہوتا اور میں تمہاری مدد کرتا. کاش میں اس وقت ہوتا، میں تمہارا ساتھ دیتا جب تمہیں تمہارے شہر والے، مکہ والے تمہیں مکہ سے نکالیں گے. بخاری شریف میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے. جب ورقہ بن نوفل نے بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا اور آپ نے فرمایا اوا مخرجیہم، اوا مخرجیہم، وہ نکالیں گے مجھے؟ مکہ والے تو صادق کہہ رہے ہیں، مجھے امین کہہ رہے ہیں، مجھے سب سے زیادہ محترم اور باعزت شخص اگر کوئی ہے مکہ میں ان کے نزدیک تو میں ہوں. وہ میری بات مانتے ہیں، سنتے ہیں، مجھے صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں. وہ مخرجیہ ہو، وہ نکالیں گے مجھے؟ فرمایا ہاں، جب اللہ کی طرف سے نبی کو بھیجا جاتا ہے، رسول کو بھیجا جاتا ہے، پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے اور وہ ایمان کی دعوت شروع کرتا ہے، یقین کی دعوت شروع کرتا ہے، کفر کے شرک کے خلاف علم بغاوت اٹھاتا ہے، تو پھر قوم اس کے خلاف ہو جاتی ہے. قوم اس کو کہتی ہے کہ یہ تو وہی دین اختیار کرو جو ہمارا ہے، ورنہ تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. سارے نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا، پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہی ہوا
آپ بھی پیغمبر ہیں، آپ بھی نبی ہیں، آپ بھی رسول ہیں، آپ بھی انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو ان کے راستے میں جو کچھ آیا ہے وہ سب تمہارے راستے میں بھی آئے گا۔ اب جو جائے گا سہارنپور سب کے ساتھ سب کے سامنے بیٹا بھی آئے گا، بیڑا بھی آئے گا، بنپوری بھی آئے گا، نپور بھی آئے گا، جو بھی سہارنپور جائے گا سب کے سامنے یہ سارے گاؤں آئیں گے، یہ سارے قصبے آئیں گے، یہ سارے علاقے آئیں گے کہ آپ اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، سارے نبی اسی راستے پہ چلے ہیں، تو اس راستے میں جو جو چیزیں ان کے ساتھ آئی، جو جو حالات ان کے اوپر آئے، وہ سارے حالات، وہ سارے ادوار آپ کے اوپر بھی آئیں گے۔ اب مخرجیہم، اللہ کے نبی نے تعجب سے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، 1 سال ہو گیا، 1 سال تک کوئی وحی نہیں آئی، 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل آیا اور کہا یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے نبی رسول پیغمبر قوم کھڑے ہو جائیے۔ اب لیٹنے کا ٹائم نہیں، کمبل اوڑھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، فرمایا یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے چادر کو ایک طرف رکھ دیجئے، اب لیٹنے کو چھوڑ دیجئے، اب آرام کو چھوڑ دیجئے، قوم اب کھڑے ہو جائیے، فانذر، اب آپ لوگوں کو خبردار کیجئے، ہوشیار کیجئے، لوگوں کو ایمان کی عمل کی راہ دکھلائیے، اب آپ کا کام اور آپ کی محنت شروع ہو چکی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ لوگ کہہ رہے ہیں لات بڑا ہے، عزا بڑا ہے، منات بڑا ہے، اپنے اپنے بتوں کی اور اپنے اپنے خداؤں کی وہ جھوٹے آوازیں لگا رہے ہیں، ان کی بڑائیوں کے ڈینگے مار رہے ہیں، اب آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس رب نے آپ کو اپنا تعارف کرا دیا ہے، اپنی پہچان کرا دی ہے اور آپ کو علم الہی، علم نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے، اب اس کو امت تک، انسانیت تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے کلام قرآن، ہماری باتیں، وہ ہمارے بندوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، ہماری بات کو، ہمارے پیغام کو ہمارے بندوں تک رات دن صبح و شام نہیں پہنچایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے پیغام پہنچایا نہیں، آپ نے اپنے نبی ہونے، رسول ہونے کا حق ادا کیا نہیں۔ نبی رسول اپنے رسول نبی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے، بغیر دعوت کے ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی طرح، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر بھیجا۔ کفار کہتے تھے، مشرکین کہتے تھے کہ بھئی اللہ نے ان کو کیوں نبی بنایا، کیوں رسول بنایا، اللہ تو فرشتوں کو بھیجتے، ملائکہ کو بھیجتے، وہ نبی ہوتے، یہ تو ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے نبی ہے، کھا بھی رہے، پی بھی رہے اور بازاروں کے اندر بھی چل رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، کام کاروبار بھی کر رہے ہیں، یہ تو ایسے ہونے چاہیے تھے، نہ کھاتے نہ پیتے، نہ ان کی بیوی ہوتی اور نہ ان کے بچے ہوتے۔ تو اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بنایا، پیغمبر بنایا، رجالن، وہ مردوں کو بنایا، عورتوں کو نہیں بنایا، مردوں کو بنایا، جنوں کو نہیں بنایا، مردوں کو بنایا، فرشتوں کو نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ہی، مردوں کو ہی نبی بنایا، عورتوں کو بھی نہیں بنایا، جنات کو بھی نہیں بنایا اور فرشتوں کو بھی نہیں بنایا۔ تو آپ بھی رسول ہیں، آپ بھی نبی ہیں، پیغمبر ہیں، یہ نہیں مان رہے ہیں تو ان کے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ پیغمبروں میں سے ہو، آپ رسولوں میں سے ہو۔ آئیے کہہ رہے نعوذ باللہ تو گمراہ ہو گئے، یہ تو صابی ہو گئے، بددین ہو گئے۔ اللہ فرما رہے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہو، گمراہ نہیں ہو، آپ ہدایت پر ہو، آپ ان کے کہنے کی میں نہ آئیں۔ انک لمن المرسلین، آپ کو پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بنائے وہ انسانوں کو بنایا، مردوں کو بنایا، ملائکہ و فرشتوں کو نہیں بنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا آج پڑھی ہوگی سورہ کہف کی آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انم، کہ میں تو تمہارے جیسے انسان ہوں، ہاں بس ہماری طرف، میری طرف اللہ نے وحی کی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رسول منتخب کر لیا، اپنا پیغمبر منتخب کر لیا، ورنہ میں بھی تمہارے جیسے انسان ہوں۔
اللہ کے نبی نے کئی دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ بھائی انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسے انسان ہوں، اغضب کما یغضب احدکم، ایسے مجھے غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آ جاتا ہے۔ غصے میں اگر میں نے کسی کے اوپر زیادتی کر دی ہو تو آج بدلہ لے لے، آج میرے جانے کا وقت آ رہا ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ جس پر اگر میں نے ظلم کیا ہو، کسی کے اگر میں نے مارا ہو اور اس وقت میں اس کا جسم بغیر کپڑے کے ہو تو میں اپنا کپڑا اتارتا ہوں، وہ آج اپنا بدلہ لے لے۔ جس کا کوئی قرضہ ہو میرے اوپر، وہ اپنا قرضہ لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے دعوت نہ دی، تبلیغ نہ کی، تو آپ نے پیغام پہنچایا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیف ابلغ انا وحدی، میں کیسے تبلیغ کروں، انا وحدی، میں تو اکیلا ہوں، ادھر بھی کافر ہے، ادھر بھی کافر ہے، ادھر بھی مشرک ہیں، سارے کفر و شرک و جہالت اور غفلت کی تہیں ان کے اوپر جمی ہوئی ہیں۔ جب میں ایمان کی دعوت دوں گا، جب میں قرآن کی دعوت دوں گا، جب میں آخرت کی طرف ان کو متوجہ کروں گا، تو یہ سارے ظالم، سارے مشرک مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، حملہ کریں گے، اور میرے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی فنزلت، فوراً آیت نازل ہوئی، فوراً آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ نے دی اور کہا واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے، آپ گھبرائیے نہیں، آپ ہمارے داعی ہو، آپ ہمارے مبلغ ہو، آپ ہمارے کارندے ہو، آپ ہمارے کام کرنے والے ہو، ہماری ساری مددیں، ساری نصرتیں، پوری قوتیں، طاقتیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو خدا کا کام خدا کے بھروسے پر کرتے جائیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پر بھروسہ کر کے کام کیجیے کہ جس پر موت طاری نہیں ہوتی۔ تمہارا ابا ایک سہارا تھے، وہ ہم نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی بلا لیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوا، تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا، آپ کی محبت آپ کی والدہ کے دل کے اندر ڈال دی، آپ کی محبت آپ کے دادا کے دل میں ڈال دی، آپ کی محبت آپ کے چچا کے دل میں ڈال دی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، لا يموت، اس پر موت نہیں آتی۔ ابا مر جاتے ہیں، اماں مر جاتی ہے، دادا مر جاتے ہیں، چچا مر جاتے ہیں، بیوی مر جاتی ہے، بیوی ایک سہارا تھی تمہارا، چچا ایک سہارا تھا تمہارا، اور دادا تمہارے ایک سہارے تھے، اماں ابا سہارے تھے، وہ سارے سہارے ہم نے ہٹا دیے اس لیے کہ تم ہمارے بھروسے پر کام کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، زندہ پر بھروسہ کرو۔ باپ، انسان، مخلوق سب مر جاتے ہیں، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ایک سہارا جو سب سے مضبوط ہے وہ اللہ کا ہے، اس کے سہارے پر آپ کو کام کرنا ہے، اس کے سہارے پر آپ کو کام کرنا ہے، اس کے بھروسے پر کام کرنا ہے، اس کے اعتماد پر کام کرنا ہے، اس کے یقین پر آپ کو یہ دین، یہ دعوت امت تک، انسانیت تک آپ کو پہنچانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا دعوت دینے کا، تبلیغ کرنے کا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ گواہ ہو ہمارے اللہ ہونے کے، آپ گواہ ہو ہمارے خدا ہونے کے، آپ گواہ ہو ہمارے معبود برحق ہونے کے، آپ گواہ ہو ہمارے جبار و قہار اور واحد مطلق ہونے کے، آپ گواہ ہو ہمارے توحید کے، آپ گواہ ہو ہمارے قرآن کے، آپ گواہ ہو ہماری جنت جہنم آخرت کے، آپ گواہ ہو اپنی امت کے اعمال کے۔ کل قیامت میں میدان حشر میں جب نوح علیہ السلام کی امت انکار کر دے گی، نوح علیہ السلام آپ کی امت کو پیش کریں گے، آپ کی امت گواہی دے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ اپنی امت کی گواہی دو گے۔ ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے اور ہم نے آپ کو مبشر بنایا کہ آپ لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں، بھئی ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں گے، اس کے نبی کو مانیں گے، اور اپنی زندگی من مانی من چاہی چھوڑ کر ربانی اور رسالت اور پیغمبر والی زندگی اپنی بنا لیں گے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں، الفتیں لوگوں کے دلوں کے اندر قائم فرما دیں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے اولئک ہم خیر البریہ، وہی اللہ کے یہاں سب سے بہترین مخلوق ہیں، سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ وعد اللہ وعدکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے
ایمان والوں سے، کلمے والوں سے، عمل والوں سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ان کو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی خلافت اور حکومت عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ یہ منمانی چھوڑ دیں، بشرطے کہ یہ منچاہی چھوڑ دیں، بشرطے کہ یہ قرآن کو، حدیث کو، سنت کو، شریعت کو، علم و عمل کو، ایمان و قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئیں، سنت اور شریعت کے پابند ہو جائیں تو پوری کائنات میں انہی کا غلبہ ہوگا۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کلمے والوں کو، ماننے والوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں، ومبشرا ونذیرا اور نہ ماننے والوں کو ڈراتے ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دو میرے بندوں کو میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ اور میرا عذاب بھی دردناک ہے اور میری پکڑ بھی سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ یقیناً تیرے رب کی پکڑ سخت ہے۔ دیکھ لو فرعون کا کیا ہوگا، دیکھ لو قارون کا کیا ہوا، حامان کا کیا ہوا، شداد کا کیا ہوا، قوم عاد، قوم سمود کا کیا ہوا، قوم شعیب کا کیا ہوا، سب کو اللہ نے زیر و زبر کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ ایسے ہی آج کے فرعون، قارون، شداد اور حامان بھی نہیں بچ پائیں گے۔ ڈرا دو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ آپ خوشخبری سناتے ہو ماننے والوں کو اور ڈراتے ہو نہ ماننے والوں کو۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اور آپ اللہ کی اجازت سے دعوت دینے والے ہو۔ علماء نے فرمایا بِإِذْنِهِ کے معنی ہے اجازت، لیکن یہاں اس سے مراد اجازت نہیں، کیونکہ انا ارسلنا کا اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا، جب اللہ نے آپ کو بھیج دیا تو اجازت ہو گئی۔ تو بِإِذْنِهِ کے معنی کیا ہے پھر؟ علماء نے فرمایا بِإِذْنِهِ کے معنی یہاں ہے بِنُصْرَتِهِ، آپ اللہ کی طرف جو دعوت دے رہے ہو، اللہ کی طرف جو بلا رہے ہو، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک جو تم پہنچا رہے ہو وہ اللہ کی مدد سے پہنچا رہے ہو، اللہ کی توفیق سے پہنچا رہے ہو، اس کی منشا، اس کی چاہت سے پہنچا رہے ہو۔ اس کی توفیق اگر نہ ہو، اس کی مدد اگر نہ ہو، اس کی نصرت اگر نہ ہو تو ایک جملہ، ایک کلمہ بھی زبان سے نہیں نکل سکتا۔ زبان سے جو اللہ کی بڑائی تمہارے نکل رہی ہے، اللہ کی کبریائی تمہارے اندر سے نکل رہی ہے، اور امت اور انسانیت کے درد و غم اور فکر و بے چینی جو آپ کے اندر ہے وہ اللہ کی مدد سے ہے۔ اللہ کی مدد سے دعوت آسان ہوگی، اللہ کی مدد سے عبادت آسان ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو کہا قسم کھا کر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، معاذ واللہ انی لأحبک، خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس محبت کے تقاضے میں تجھے کہتا ہوں ہر نماز کے بعد اس دعا کو مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، میری مدد فرما اپنے ذکر پر۔ تو ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، ذکر کا مطلب ہے قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، وانا لہ لحافظون اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وانزلنا الیک الذکر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، کیوں؟ لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ واضح کر کر کھول کھول کر ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک زیر و زبر کا مطلب امت کو، انسانیت کو سمجھا دیں، لعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو قرآن کو اللہ نے جگہ جگہ قرآن شریف میں ذکر کہا ہے، ذکر کہا ہے، فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ذکر والوں سے، علم والوں سے پوچھ لو اگر تم جانتے نہیں کہ اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر کہ میں تیری کتاب پڑھوں، میں تیرا قرآن پڑھوں، میں تیری کتاب، تیرا قرآن امت تک، انسانیت تک پہنچاؤں، میں تیرا قرآن، تیرا دین انسانیت کو سکھلاؤں، سمجھاؤں، بتلاؤں، اس پر میری مدد فرما۔ کہ اللہ کی مدد ہوگی تو آدمی قرآن سیکھے گا، اللہ کی مدد ہوگی تو آدمی قرآن سمجھے گا، اللہ کی مدد ہوگی تو آدمی قرآن پر عمل کرے گا، اللہ کی مدد ہوگی تو آدمی قرآن کو پھیلائے گا، پہنچائے گا، اور اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے گا، قرآن کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، قرآن پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، قرآن کی دعوت دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد ہو جائے گی تو سب آسان ہو جائے گا۔ تو وہ معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی سند دی اور فرمایا اعلم امتی بالحلال والحرام، میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے
وہ معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ عنہ. کل قیامت میں علماء کا جو جھنڈا ہوگا وہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا. سارے علماء ان کے جھنڈے کے نیچے کل قیامت میں میدان حشر میں اللہ کے یہاں جمع ہوں گے. تو ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے کہو، مانگو اللہ سے، مانگتے رہو گے اللہ سے ہر نماز میں. ہر نماز میں بزرگوں نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ یہ نہیں اپنی طرف سے کہہ دی. قرآن پر نگاہ ہے، حدیث پر نگاہ ہے کہ کرتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو اور مانگتے بھی رہو. مانگتے بھی رہو اللہ سے. رسول اللہ فرمائے ہر نماز میں مانگنی ہے. معاذ فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی. یہ نہیں کہ ہم نے تمہیں کہہ دیا کہ تم علماء کے سردار ہو گئے اور تمہاری طرح لوگوں کو ہم نے کہہ دیا عمل کرو. ایسے زبردست عالم، اللہ اکبر، پہلے جب رکعت نکل جاتی تھی کسی کی، مسجد میں آتا تھا تو آ کر پوچھتا تھا برابر والوں سے اشارے سے کہ بھائی کتنی رکعتیں ہو گئی. وہ کہتا ہے 1 رکعت ہوئی، 2 رکعتیں ہوئی. وہ جلدی سے آدمی اللہ اکبر کہہ کر اپنی 1 رکعت 2 رکعت پڑھتا اور پھر جہاں امام ہے وہیں شریک ہو جاتا. امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو وہ بھی سلام پھیرتا تھا. جیسے آج کل بچے بھی کرتے ہیں جو اسکول میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کی پٹائی ہوتی ہے. 1 رکعت نکلنے پر 2 ڈنڈے لگیں گے، 3 ڈنڈے لگیں گے. تو وہ بچے آتے ہی جلدی 1-2 رکعت پڑھی اور جب امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو ان کے ساتھ سلام پھیر دیا. تو بچوں کو آج بھی پتہ ہے اس مسئلے کا، لیکن ہمیں پتہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح چلتا ہوا آ رہا ہے. یہاں تک کہ ایک دن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا رکعت کہیں ہو گئی تو انہوں نے جلدی سے اپنی 2 رکعتیں 1 رکعت جو چھوٹی تھی پوری نہیں کی، بلکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے وہیں نماز میں شریک ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر جتنی رکعتیں بچ گئی تھی وہ پوری کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ نے تمہارے لیے بہترین سنت زندہ کر دی. قد سن لکم معاذ نے تمہارے لیے بہترین طریقہ جاری کر دیا، بہترین سنت جاری کر دی. اب کوئی آ کر جلدی 2 رکعتیں پوری نہ کرے، جہاں ہے امام وہیں شامل ہو جائے. فاصنعوا کما صنع معاذ. آج کے بعد اپنی نمازیں تمہیں اسی طرح پڑھنی ہے، اسی طرح پوری کرنی ہے جیسے معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کی. اس لیے کہتے ہیں نبی کا عمل تو واجب ہے ہی، ان کی تو اتباع، ان کی تو اطاعت کرنی ہی ہے ہی. لیکن جو ان کے علماء ہیں، جو ان کے ورثاء ہیں، ان کی بھی اتباع کرنی ہے، ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کی بھی تعظیم کرنی ہے. ان کی بات کا بھی وزن ہے کیونکہ وہ رسول اللہ سے مل گئے، وہ قرآن سے مل گئے، حدیث سے مل گئے اور وہ عمل پر آ گئے. اللہ تعالیٰ عمل کی وجہ سے ان کو بھی امام بنا دیتے ہیں، مقتدی بنا دیتے ہیں، پیشوا بنا دیتے ہیں. ان کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نبی کا عمل بنا دیتے ہیں. ان کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا عمل کہہ دیتے ہیں کہ ان کی بات بھی ہماری ہی بات ہے، ان کا طریقہ بھی ہمارا ہی طریقہ ہے، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں فنا ہو چکے ہیں. اب ان کی کوئی منمانی چیز نہیں، کوئی خواہشات نہیں ہے. ان نے ساری خواہشات دبا دی. اگر ان کی خواہشات ہوتی تو یہ کھیت میں جاتے، دکان میں جاتے، کارخانوں میں جاتے، فیکٹری میں جاتے، روپیہ پیسہ، ہیرے جواہرات، سونے چاندی جمع کرتے. یہ کیوں مدرسوں میں بوریے پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ نان دال کھا رہے ہیں؟ کیوں وہ ایسا پانی جیسا شور ہوا مدرسے کے اندر؟ ہمارے مفتی صاحب تھے، مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیان کیا ایک دفعہ کہ ایک مدرسے میں بہت زیادہ شور ہوا، پتلا ملا تو وہاں کے بچوں نے کہا ماشاءاللہ مدرسے کا شور ہوا ایسا ہے کہ جس سے وضو کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. وضو جائز ہے، وضو ہو سکتی ہے، ایسا شور ہوا ہے ماشاءاللہ بہت پتلا ہے. تو ایسا پتلا شوربہ کیوں پی رہے ہیں؟ ایسے دال نان کیوں کھا رہے ہیں؟ کیوں وہ مسجدوں اور مدرسوں میں اپنے آپ کو بٹھا رہے ہیں؟ کیوں کھیتوں دکانوں کارخانوں پہ نہیں جا رہے؟ کیونکہ انہوں نے ختم کر دیا دنیا کی محبت کو، ختم کر دیا دنیا کی عظمت کو. انہوں نے ان سونے چاندی ہیرے جواہرات کی طرف، مال و دولت کی طرف نگاہ نہیں کی. انہوں نے تو نبیوں رسولوں پیغمبروں کی راہ اختیار کر لی. العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، پیغمبروں کے وارث ہیں. فإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے. انما ورثوا العلم، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں. کیوں نہیں وارث بناتے؟ کیونکہ انہیں درہم سے محبت نہیں ہوتی، دینار سے محبت نہیں ہوتی، مال سے محبت نہیں ہوتی، دنیا سے محبت نہیں ہوتی. وہ تو زاہد ہوتے ہیں، زہد اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ سونا چاندی کا وارث نہیں بناتے. انما ورثوا العلم، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں. تو ان کی راہ اختیار کی. اللہ تبارک و تعالی
یہ عظمت محبت ڈال دے دیں دل میں. ابھی ہم جماعت میں تھے, میں نے سنایا تھا پہلے بھی, 10 ضلعوں میں ہماری جماعت چلی, ابھی بھی چلے گی انشاءاللہ. ابھی طے ہوئی ہے جماعت, حلقہ میرٹھ کے 10 ضلعوں میں جماعت چلے گی. علماء کی تیسرے سال کی, دوسرے سال کی, اور 4 مہینے والوں کی, 5 ماہ کی, اور 2 چلے جن کے لگ گئے ان کی 2 ماہ کی, اور جن کا چلہ لگ گیا ان کے چلے کی ماہ مستورات دوسرا چلہ, اور اسی طرح سارے تقاضے اندرون بیرون کے پورا کرنے کی جماعت چلی. تو ایک مولوی صاحب کے پاس ہم گئے ملاقاتوں میں, تو ان سے بات چیت کرنے لگے, وہ حال احوال سنانے لگے کیا حالات ہیں. اتنے میں ان کا جی ہمارا لڑکا ہے بیچارہ, اس سے بات کرو, اسے بلا لو. میں نے کہا اسے بلاؤ. وہ آئے کہ جی ماشاء اللہ حافظ ہو گیا. تو مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. میں نے کہا دیکھو یہ ہے کہ یہ خود بھی دنیا سے دور رہے, خود بھی چیزوں سے دور رہے, اور اب غربت میں اور فقر و فاقے میں ہیں, حالات میں اور ضرورت کے شکار ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ اپنے بچے کو حافظ بنا رہے, اپنے بچے کو قاری بنا رہے, اپنے بچے کو عالم بنا رہے. یہ نہیں کہ بھائی ہم نے تو گزار لی جیسے اب ان کو ڈاکٹر بنا دو, انجینئر بنا دو, وکیل بنا دو, جج بنا دو, کہ نہیں. یہ نبی کی راہ پر ہیں, رسول کی راہ پر ہیں, پیغمبر کی راہ پر ہیں, خود بھی فقر و فاقے میں زندگی گزاری, اور اپنے اولادوں کو بھی یہ حافظ بنانے پر خوش ہو رہے ہیں, عالم بنانے پر خوش ہو رہے ہیں, دین کا داعی بنانے پر خوش ہو رہے ہیں کہ ان سے بھی بات کر لو. میں چاہتا ہوں اس کا بھی وقت لگے, وہ بھی چھٹیوں میں راہ خدا کے اندر جائے, اور میں نے سال لگا دیا, مجھے بھی انشاءاللہ دوسرے سال کے لیے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم حاصل کرنے والوں نے اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ دعوت دو بِإِذْنِهِ, ہماری مدد نصرت آپ کے ساتھ ہے. داعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ. حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جب تک اس راہ میں ایک قدم اٹھنے کے بعد دوسرے قدم اٹھنے کو اللہ کا فضل عظیم, احسان عظیم نہیں سمجھو گے, اس وقت تک تم اس راہ کے اندر ترقی نہیں کرو گے. اس راہ میں ترقی جبھی کرو گے جب ایک قدم اٹھنے کو, دوسرے قدم اٹھنے کو, اس کے بعد اللہ کا فضل عظیم اور احسان عظیم نہیں سمجھو گے. بِإِذْنِهِ, کہ اللہ کی مدد سے آپ داعی ہو. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور آپ روشن چراغ ہو. ہم نے آپ کو چمکدار چراغ بنا کر بھیجا ہے. چمکدار سورج نہیں کہا, چمکدار چاند نہیں کہا, کہ چاند سے چاند نہیں جلتے, سورج سے سورج نہیں جلتے, چراغ سے چراغ جلتے ہیں. کہ آپ کو جو ہم نے علم الہی دیا ہے, ہم نے آپ کو جو علم نبوت دیا ہے, ہم نے آپ کو قرآن حدیث کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کی دعوت کی جو محنت دی ہے, آپ کا یہ علمی اور ایمانی قرآنی نور آپ کے سینے سے صحابہ میں منتقل ہوگا, اور صحابہ سے تابعین میں منتقل ہوگا, اور تابعین سے تبع تابعین میں منتقل ہوگا. اسی طرح یہ نور آپ کا چراغ جلتے 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 قیامت تک پہنچے گا. ایک دن آئے گا پوری دنیا میں کفر نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی, شرک نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی, جہالت اور غفلت, بددینی بے دینی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. سارے عالم میں ایمان ہی ایمان ہوگا, قرآن ہی قرآن ہوگا, سنت ہی سنت ہوگی, شریعت ہی شریعت ہوگی. ہمارا وعدہ ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو